میرے پیارے پاکستانیوں، عارف الوی کی پریس کانفرنس کے بعد سوشل میڈیا پہ بہت سارے کامنٹس آ رہے ہیں، تو آئیے ذرا تجزیہ کرتے ہیں۔ مجھے ایسی کوئی شکایت نہیں ہے کسی قسم کی۔ میں سمجھتا ہوں بڑی عزت افزائی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے منتخب بھی کیا کراچی سے، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے مجھے صدر کے عہدے کے لیے چنا، اور مجھے صدر کے عہدے پر آپ سب لوگوں نے مل کر فائز کیا، تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی، کوئی مشکل نہیں جناب۔ ڈاکٹر صاحب، میرا سوال آپ سے کہ جس عہدے پر آپ تھے، ابھی آپ نے بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ کو سب کو دیکھنا چاہیے، جس عہدے پر آپ تھے تو کیوں نہیں آپ نے اس معاملے کو دیکھا، کیوں نہیں آپ نے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو دوریاں تھیں ان کو ختم کرانے میں کردار ادا کیا؟ کیا رکاوٹیں اس میں کیا تھی؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ کے اوپر یہ الزام آتا ہے کہ آپ صدر پاکستان تھے پورے پاکستان کے، لیکن آپ ایک پارٹی جو تھی اس کو ترجیح دیتے تھے، آپ اپنے اس منصب کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ اچھا جی، ایک تو آپ نے پہلا حصہ کیا تھا کہ آپ نے جب آپ اچھا، اگر آپ نے پچھلے میری 2 سال کی 2.5 سال کی کارروائی دیکھی ہو تو میں سر کے بل کھڑا ہو کر جتنا کام کر سکتا تھا وہاں تک میں نے کیا ہے۔ ہر اعتبار سے کوشش کی ہے کہ معاملے کو جوڑا جائے۔ ہر ملاقات کے اندر کوشش کی ہے، کچھ ملاقاتیں پبلک ہوئی ہیں، کچھ ملاقاتیں پبلک نہیں ہوئی ہوں گی، مگر یہ کہ میں نے اپنی پوری کوشش کر لی، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اپنی زندگی کا سارا علم استعمال کر لیا۔ آپ کی محبتوں سے جو کچھ سیکھا تھا کہ سیاست کو کیسا سمجھا جا سکتا ہے، وہ سب سمجھ کر میں نے کوشش کی، مگر اس کے اندر مجھے کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی۔ سر کے بل کھڑا ہو کر کے جتنا کام کر سکتا تھا وہ میں نے کیا۔ ہر اعتبار سے کوشش کی ہے کہ معاملے کو جوڑا جائے، لیکن میں کچھ کامیاب نہ ہو سکا۔ تو میرے محترم الوی صاحب، اگر سر کے بل کھڑا ہو کر کے کام نہیں ہو پا رہا تھا تو پاؤں کے بل کھڑا ہو کے کوشش کی آپ نے؟ حصہ آپ کا کیا تھا میرے بھائی؟ آپ نے اپنے منصب کے حساب سے ایک پارٹی کے لیے کام کرتے رہے، جبکہ آپ کو اچھا، میری پارٹی اور میں اصولوں کے پابند ہیں۔ میں نے جتنی بھی سیاست پاکستان میں کی ہے، 1969 سے میں نے سیاست کے اندر حصہ لینا شروع کیا، تو اصولوں کے پابند رہا ہوں میں، اور اصولوں کو اگر پارٹی اصولوں کی پابند رہی ہے تو میں پارٹی کے اصول صرف اس وجہ سے اس کی پیروی نہ کروں کہ کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے اصول ہیں لہٰذا میں اس سے دور رہوں گا، تو میں نے پارٹی کے اعتبار سے نہیں، میں نے اصولوں کے اعتبار سے، میں کرپشن کے خلاف رہا۔ کون آدمی ہے جو کہے گا یہاں پر کہ کرپشن کے خلاف نہیں ہونا چاہیے؟ پارٹی کا اصول، بنیادی اصول یہ تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو، احتساب ہو، اس کے اوپر میں قائم رہا ہوں۔ پارٹی کا بنیادی اصول یہ تھا کہ جمہوری اقدار ہوں، اس کے اوپر میں قائم رہا ہوں، تو وہ آج بھی میں عکاسی کر رہا ہوں، تو پارٹی کی عکاسی نہیں کر رہا۔ میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مینڈیٹ کو صحیح طرح سے اس کا ریفلیکشن ہونا چاہیے، تو یہ پارٹی کی عکاسی تو نہیں ہے۔ یہ تو میں ساری پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں، یہ ساری پارٹیوں نے یہ بات کہی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، اس نے کراچی کے انتخابات کے بارے میں کوئی بات کہی ہے، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہو، تو یہ پارٹی کی بات تو نہیں ہے۔ میں تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ میں بھی پی ٹی آئی کی طرح اصولوں کا پابند ہوں، کرپشن کے خلاف رہا ہوں، اکاؤنٹیبل بھی ہوں، اور جمہوری اقتدار کا علمدار ہوں۔ مینڈیٹ کی عکاسی ہونی چاہیے۔ مجھے تو لگا تھا پچھلے 5 سال سے آپ کوئی نیند کی گولی کھا کے سو گئے ہیں۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آپ نے کرپشن کے بارے میں کچھ کہا ہو آج تک۔ اور جہاں تک رہی اکاؤنٹیبلٹی کی بات، تو کس قسم کی اکاؤنٹیبلٹی آپ نے دی؟ آپ کے دور میں آئین ٹوٹا، آپ نے کوئی آواز اٹھائی؟ آپ کے دور میں 90 دن سے زیادہ کیئر ٹیکر حکومت رہی، کیا اس کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی؟ تو آپ کی یہ کیسی اکاؤنٹیبلٹی تھی؟ جب آپ نے اپنے سامنے جمہوریت کا جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھا تو وہ کیسی آپ کی جمہوریت تھی؟ اب مینڈیٹ آپ کے سامنے چوری ہوا، کیا اس کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی؟ کیا آپ نے کوئی پریس کانفرنس کی؟ تو کس قسم کی اکاؤنٹیبلٹی کی آپ بات کر رہے ہیں الوی صاحب؟ آپ کا الزام یہ ہے کہ آپ کے کام کو جو ہے سپورٹ کیا اور آپ کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمات چلنے چاہیے، تو اگر کہ کس نے کہا، ذرا بتاتے جاؤ۔ مخالفین یہ نہیں، یہ کس نے کہا آرٹیکل 6 پہ چلنا چاہیے؟ یہ کورٹ کا فیصلہ ہے کیا؟ نہیں، اچھا آپ کہہ رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، نہیں میں بتاتے جاؤ، سوال کی بات ہوتی ہے۔ مخالفین نہیں، مخالفین غیر آئینی کام تھے اس کو سپورٹ کیا، حکومت توڑنے کے حوالے سے بھی آپ نے سپورٹ کیا، تو آپ کے خلاف جو آرٹیکل 6 کے تحت مقدمات چلنے چاہیے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟
सर इसी में ऐड कौन कौन कह रहा है ये बताते जाओ ना, तो मैं उसी को रिस्पॉन्ड करूं। मुखालिफिन, अच्छा बहुत सारे मुखालिफ, अच्छा ऐड करो, सर इसी में ऐड करो, बता दो। मौजूदा हुक्मरान यानी कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जो उनके हमनवा हैं, वो ये कहते हैं कि आपने तमाम गैर आईनी कामों को सपोर्ट किया। बहुत अच्छे। बाज़ औक़ात अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, यानी कि आप बहुत अच्छे। मुख्तलिफ मकामात पे ओथ नहीं लिया। आप वहाँ से मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ जो इवन मौके आए थे, जैसे आपने निगरान हुकूमत जब बनी पीडीएम की, तो आपने उस टाइम उनसे हल्फ नहीं लिया। आज मैं हल्फ लेकर आ रहा हूँ, है ना। आखिरी लम्हों में आपने हल्फ अच्छा आखिरी लम्हों में जब नहीं लिया था, जब नहीं लिया। अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये अगर लोगों के इल्ज़ामात हैं तो कोर्ट भी मौजूद है, अदालत भी मौजूद है, अदालत में जाएं कि मैंने हल्फ नहीं लिया था, है ना, उस वजह से जो कुछ हो सकता। तो मेरे मोहतरम मौलवी साहब, इस तरह तो जरदारी और नवाज भी कहा करते थे, हमने चोरी किया तो अदालत जाओ, जाके प्रूव करवा लो और देख लो अदालत भी मौजूद है, हम भी यहाँ मौजूद हैं। ये बात को और क्वेश्चन को आपने जो डॉज किया है, ये तो सही रहनुमा होने की अक्कासी तो नहीं की आपने। वो कहें, और आर्टिकल 6 के तहत अगर मुकदमा चलाना है तो वेलकम चलाएं, मगर ये कि मैंने आइन की पासदारी की, मैंने जो मुनासिब समझा वो किया। आपने मुनासिब समझा वो किया, या आपको कहना चाहिए जो कानूनी लिहाज से मुनासिब था वो आपने किया? मैं कोई बहुत बड़ा आइनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने जो बेहतरीन मशवरा मुझे मिला उस एतबार से किया। और कोर्ट ने भी ये नहीं कहा, जजमेंट के अंदर मेजॉरिटी जजमेंट को अगर आप मानते हैं तो कोर्ट ने आर्टिकल 6 का कोई जिक्र नहीं किया। अब उसके बाद अगर आप चाहते हैं उसके बावजूद कोई आर्टिकल 6 पर मुकदमा कर ले तो खुला हुआ है मामला। यानी आप सदर की आराइशों के मज़े तो लूटते रहे, लेकिन पाकिस्तान का जो आइन एक छोटी सी किताब में महफूज है उसका मुताला नहीं कर पाए। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आपके, आप जिस पर इल्जाम लगाते रहे दोनों में से आया खान साहब के हवाले से, वो जनरल फैज के हवाले से आया, क्या जनरल फैज के हवाले से कि वो उनको आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। शायद इख्तलाफात एस्टेब्लिशमेंट से खान साहब के यहीं पर पैदा हुए। तो उस वक्त आपने कुछ कोशिश की कि खान साहब को इस बात पर राज़ी किया जा सके कि जनरल फैज को नेक्स्ट आर्मी चीफ ना बनाया जाए, आर्मी का जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक चला जाए? मैं हल्फिया ये बात कहता हूँ, और मैं हल्फ आसानी से नहीं उठाता। मैं हल्फिया ये बात कहता हूँ कि मेरी जब भी खान साहब से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, मेरा कोई प्रेफरेंस नहीं है। ख़ास तौर पर मुझे मैसेज भी देते रहे वो हमेशा कि सबके लिए ये यहाँ कर दिए, जो भी आपसे सवाल करता है कि उनका कोई प्रेफरेंस नहीं, मेरिट शुड बी द प्रेफरेंस। मैं हल्फिया कह रहा हूँ, तो दैट शुड आंसर दैट। कि ये जो एक साइफर की बात निकली थी, क्या वो वाकई सही था, आपको इमरान खान ने दिखाया या नहीं? दूसरा, आज जिस पे इल्जामात लगा रहे हैं कि वो चोर है, आज आपने उनको हल्फ भी उठवाया है जरदारी साहब को, क्या कहेंगे? मैंने हल्फ नहीं उठाया, नहीं उठवाया ना आप नहीं, मैंने हल्फ नहीं उठाया। चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस साहब ने। शरीफ का हल्फ इन्होंने लिया। वो वाला बता दें उसका क्या साइफर का? साइफर। मैंने आज और परसों जब प्राइम मिनिस्टर साहब का आपने हल्फ सुना हो तो हल्फ के अंदर ये है, अगर मिनिस्टर हल्फ उठाता है तो मिनिस्टर ये कहता है कि कोई भी चीज़ जो मुझे राज पता चले, कोई बात ऐसी पता चले, तो प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त के बगैर मैं उस राज को पब्लिक नहीं करूँगा। जब प्राइम मिनिस्टर हल्फ उठाता है तो प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कोई भी चीज़ मुझे पता चले तो मैं जज करूँगा इस बात को कि मैं वो पब्लिक करूँ। अगर पब्लिक के इंटरेस्ट में उस बात को पब्लिक करना है तो मैं पब्लिक करूँगा। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने उसी बेसिस पर कहा। अच्छा आप ये बताइए, नहीं मेरा काउंटर सवाल है, इसको मंतिकी लेवल पर ले जाए। प्राइम मिनिस्टर ये हल्फ उठाता है कि कोई भी ऐसा राज मुझे पता चले, कोई भी ऐसी बात पता चले जो मैं समझता हूँ पब्लिक इंटरेस्ट में मैं उसको अया करूँ तो मैं करूँगा। अच्छा, अब इसको ओवरराइड कौन करेगा? मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स करेगा। कौन करेगा? मतलब उसका तो हल्फ यही है, आइन के मुताबिक हल्फ है कि जिस चीज़ को मैं समझता हूँ कि पब्लिक के सामने अया करूँ तो वो मैं करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, तो उसका तो हल्फ ही यही है कि मैं डिसाइड करूँगा। साइफर देखा आपने यानी? जी मेरे पास साइफर भेजा गया था, हाँ ज़रूर मैंने देखा। इमरान खान को रिहा होना चाहिए। आप ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो कशीदगी है वो ख़त्म हो चुकी है, या किसी लेवल
पे बातचीत चल रही है, आप ये समझते हैं? नहीं, मैं इस सिलसिले में कोई वो नहीं बात कहूँगा कि कोई बातचीत चल रही है, कुछ हो रही है। मैं समझता हूँ कशीदगी ख़त्म होना चाहिए। देखिए, बड़ी क्लियर बात है हम सब के लिए कि पाकिस्तान की फ़ौज मेरी फ़ौज है, पाकिस्तान के अवाम मेरे अवाम हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातें मेरी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातें वफ़ादार मुल्क हैं, है ना। कोई इसमें कोई न गद्दारी की कैफियत है, न कोई ऐसी कैफियत है। ये बिलावजह इल्ज़ामात उठते रहते हैं, तो मैं तो जोड़ने की एतबार से बात कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इस सब में, इस सारे मामलात के अंदर बेहतरीन हल है। मैं आप लोगों के सामने मिसाल देता रहता हूँ कि कोविड के अंदर पाकिस्तान ने तीसरे नंबर पर आया दुनिया में हल करने में। उसकी वजह क्या थी कि फ़ौज और सिविलियन हुकूमत एकजा हो गए। उसकी वजह ये थी कि सब ने मिलकर काम किया और दुनिया में तीसरे नंबर पर आप आ गए यार। स्पेन और सारा यूरोप तबाह हो गया, यहाँ हिंदुस्तान में लोग मरते रहे। तो मेरा अभी भी वही प्रिस्क्रिप्शन है, ट्राइड एंड टेस्टेड प्रिस्क्रिप्शन है कि जिसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। तो अभी भी मुल्क को जोड़ दिया जाए, ये मुल्क अचानक तरक्की करेगा। कशीदगी ख़त्म करना चाहता हूँ। फ़ौज मेरी फ़ौज है, अवाम मेरी अवाम है, सियासी जमातें मेरी सियासी जमातें हैं। जोड़ना चाहता हूँ। और कोविड की भी मिसाल दी कि जैसे फ़ौज और सिविल ने मिल कर के काम किया था तो इसलिए कामयाबी मिली थी। तो मेरे मोहतरम आरिफ अलवी साहब, आप जिस फ़ौज की बात कर रहे हैं उस फौज से तो किसी को कोई गिला नहीं और ना ही किसी की दुश्मनी है। असल प्रॉब्लम की जड़ तो जनरल बाजवा था, जिसने अपनी तखरीबकारी रोक दी कोविड की वजह से, लेकिन उसने उसके ऊपर काम करना उससे पहले ही शुरू कर दिया था और कोविड के जाते ही उसने शब खून मार दिया। मसला तो है ही यही आपके और इमरान खान के बीच में कि वो चोरों के साथ जोड़ नहीं चाहता, लेकिन पिछले 5 साल से आपकी कोशिश है कि जोड़ हो जाए और एनआरओ दे दिया जाए। आपसे तो अली अमीन गंडापुर ही बेहतर निकला, जिसने खुल करके कहा कि ये वजीर आजम और सदर मुमलिकत दोनों गैर आईनी हैं और मैंडेट चोरी करके इस तख्त पे पहुंचे हैं और इस तख्त की सलामी मुझे मंजूर नहीं। तो आपने कैसे समरी भी भेज दी और शहबाज शरीफ के कदम भी चूम लिए। एक अदालती रेफरेंस आपके पास आया था इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस फाइज ईसा साहब के हवाले से। अमूमी तौर पर जब सदर के पास कोई रेफरेंस भेजा जाता है तो वो खुद उसे कानूनी तौर पर देखता है, लेकिन इस मामले के अंदर हमने ये देखा कि ये रेफरेंस आपने मनवन आगे भिजवा दिया और बाद में फिर आपने इस पर रिग्रेट जाहिर की कि ये गलत किया मैंने, ये मेरी गलती थी। इसमें तो सब कुछ कह चुका हूँ। अब आज नई बात क्या पूछना चाहते हैं? चाह रहा हूँ कि क्या आप समझते हैं कि मामलात वहीं से खराब होना शुरू हुए जो बढ़ते फिर आगे इस 9 मई के वाकयात के बाद से लेकर आज तक की सिचुएशन पर आए? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। वो भी एक ऐसी कैफियत थी जिसमें इमरान खान साहब ने खुद ये बात आपके सामने रखी है कि वो समझते हैं कि वो रेफरेंस उनको नहीं भेजना चाहिए था। मैंने आज ही मैं अब आपसे ये कह रहा था कि अपने वकीलों से मैं गुजारिश करूँगा कि वो कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दें कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आपको तो मालूम था कि आपकी नौकरी कब बर्खास्त हो रही है, तो इसे आपने प्रोएक्टिवली इसे क्यों नहीं अप्रोच किया? अपने वकीलों को आपने पहले से ही क्यों नहीं इन्फॉर्म कर दिया था? अभी आपने कहा था कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट से और इमरान खान से बहुत कोशिश की मिलाने की, नहीं हुई। तो उसमें हटदर्मी किसकी थी, एस्टेब्लिशमेंट की, इमरान खान की? आप क्यों चाहते हैं कि मैं किसी एक की हटदर्मी का जिक्र करूं? अभी भी मेरी कोशिश ये है कि सब जुड़ जाए। सच तो यह है कि आप में गट्स नहीं है नाम लेने के। दूसरी बात आपने 9 मई की, आप ये जहन में रखिए कि एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मैंने आइन की पासदारी करता हूं और मैं हमेशा, जब मुझे 1969 के अंदर गोलियां लगी थी तब भी मैं सड़क पर ये कोशिश कर रहा था कि लोग तोड़फोड़ मत करो और घर जाओ, और कर्फ्यू लगने वाला था। तो मैंने तो 9 मई के अंदर जो वाक़यात हुए उस हवाले से मैंने इस तोड़फोड़ की मजम्मत की है और कोई वजह नहीं कि उससे मैं पीछे हटूं। मैं समझता हूं कि इंसाफ का तकाजा ये है कि तहकीकात करके जिनको सज़ा देनी चाहिए, जिन्होंने कानून तोड़ा उनके लिए सज़ा होनी चाहिए। जिन्होंने कानून तोड़ा उन्हें उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा तो ख्याल है उसकी सज़ा आपको या आसिम मुनीर को मिलनी चाहिए, क्योंकि आसिम मुनीर आपके मातहत था।
یا تو پبلک میں آ کر کے آپ اس چیز کا ثبوت دیں کہ آپ نے فوج کو حکم دیا تھا تحقیق کرنے کا، کیونکہ ان تمام چھاونیوں کے کیمروں کی فوٹیج جرنیلوں کے پاس ہی موجود ہے۔ یا تو اس چیز کا آپ ثبوت دیں کہ آپ نے حکم دیا تھا تفتیش کرنے کے لیے، ورنہ آپ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ پہلے مینڈیٹ مطلب آپ کیا چاہتے ہیں کہ میرے اور قاضی فائزہ کے درمیان کوئی بات ہو؟ یہ ہے وہ آپ کی منافقانہ ہنسی، منافقانہ جوڑ توڑ، یہی فرق ہے آپ میں اور عمران خان میں۔ ہے نا، جو فیصلے وہ جیت چکے ہیں تو وقت اس کے اوپر گفتگو کرتا رہے گا، میں بھی کرتا رہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب پہلے مینڈیٹ کا مسئلہ آیا کہ مینڈیٹ چوری ہو گیا، اس کے بعد جو مخصوص نشستیں تھیں وہ بھی بانٹ دی گئی، ہاں جی ہاں، تو اس پہ کوئی آپ نہیں میں نے تو کہا نا، میں نے تو نیشنل اسمبلی کے لیے بھی یہ کہا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ کرو۔ میں نے یہ بھی کہا، جس دن میں نے وہ سائن بھی کیا اس کے اندر بھی لکھا کہ جب تک مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہوگا تو یہ اسمبلی مت کال کرو۔ تو میں تو بضد ہوں اس بات میں کہ تو میرے الوی صاحب، چت بھی اپنی پٹ بھی اپنا، ایک طرف آپ سائن بھی کرتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں اسمبلی کال مت کرو، اور پھر آپ اوپر سے سمری بھی بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ دوغلا پن کس چیز کے لیے؟ مخصوص نشست، ارے یار انصاف بھی کوئی چیز ہے نا، نظر آتا ہے، بچے انصاف جانتے ہیں، یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ مخصوص طور پر انصاف کر دیا جائے اور وہ قانون اور سب چیزوں کے مطابق ہو اور سب کو نظر آ رہا ہو کہ انصاف نہیں ہو رہا۔ بچے انصاف جانتے ہیں، مخصوص طور پر انصاف کر دیا جائے اور وہ قانون سب کو نظر آ رہا ہو، اس بات پہ تو تالی بجانے کو دل کرتا ہے۔ پچھلے 2 سال سے آپ کس غار میں رہ رہے تھے جو آپ کو معلوم ہی نہیں پاکستان میں کیا ہوتا رہا پیچھے؟ ایسا نہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، الوی صاحب یہ بتائیے گا کہ 2024 کو جو عام انتخابات پورے ملک کے اندر ہوئے ہیں، ہر طرف سے یہ دھاندلی کا شور ہے، آپ صدر پاکستان تھے، آپ کے بھی بڑی اطلاعات ہوں گی کہ کیا جو ہے وہ اس الیکشن کے اندر کوئی منظم طریقے سے دھاندلی ہوئی ہے، لوگوں کے ووٹ کو جو ہے وہ چھین کے کسی اور کو دے دیا گیا ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو ہے وہ یہاں پہ مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے؟ واہ واہ، اتنا معصومانہ سوال آپ کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گلی شہر میں سب سے اس کا جواب لے لیجئے، وہی جواب میرا ہے۔ کیا خوبصورت منافقانہ ہنسی کے ساتھ ساتھ آپ نے سوال کو ڈاج کیا ہے۔ یہ پریس کانفرنس کسی گلی کے بچے سے نہیں کی جا رہی، یہ آپ سے کی جا رہی ہے اور آپ کو جواب دینا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اب آپ کا کیا مستقبل کا لائے عمل کیا ہے؟ عمران خان کی رہائی اس کے لیے کچھ آواز اٹھائیں گے؟ میں تو آج بھی پہلی آواز میں نے رہائی کی اٹھائی۔ نہیں، اب کیا ہے؟ پارٹی کو منظم کریں گے؟ کیا کہیں گے؟ سندھ میں جو ہے کوئی بڑی قیادت نہیں ہے، آپ آئے ہیں واپس تو آپ سندھ کی قیادت بھی نہیں، دیکھیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ پارٹی کے جو پہلی ممبرشپ تھی، 2-3 لوگوں نے جوائن کیا تھا، جب پارٹی نہیں بنی تھی میں ان سے شوکت خانم کے دفتر میں ملنے گیا تھا، تو جب سے میں اتفاق کرتا ہوں وہ میرے لیڈر ہیں، اور جو کچھ بھی ہوا اس میں نے پریسیڈنسی کے دوران بھی یہی کہا کہ عمران خان صاحب میرے لیڈر ہیں، میرے لیڈر رہیں گے اور میرے لیڈر ہوں گے، تو آج بھی وہ میرے لیڈر ہیں۔ تو وہ جو کام، یار اتنا دیانتدار آدمی میں نے نہیں دیکھا، اتنا پاکستان سے وفادار آدمی میں نے نہیں دیکھا، اتنا پیسوں کے معاملے میں کبھی اس بات کا امکان میں نے نہیں سوچا کہ اس نے اپنے لیے کوئی پیسوں کی بات کی ہو۔ تو ایسے لیڈر پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں کم ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات، یہ بہت بڑی اہم بات آپ سے کہہ رہا ہوں، جو قوم کو اکٹھا کر سکے، یہ تو سب سے بڑا مرحلہ ہوتا ہے نا لیڈرشپ کا۔ پہلے لوگ محنت کرتے ہیں، اتنی قوم اکٹھا کر لے تو یہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہے، بڑی انوکھی کوالٹی ہے، یعنی دنیا کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گی۔ اور پھر وہ شخص جو مجھ کو یہ کہتا تھا ڈاکٹر صاحب دل سے ہر خوف نکال دیں، صرف اللہ کا خوف پالیں تو سب آسان ہو جائے گا، اس نے یہ دکھا دیا دنیا کو۔ اس وقت دنیا میں ایسے لیڈر نہیں ہیں جو یہ بات دکھا سکیں، اس نے دکھا دیا۔ واہ واہ، کاش کے کچھ ایسے ہی لفظ ہم آپ کے لیے بھی کہہ سکتے، کاش کہ آپ میں بھی کچھ تھوڑا سا تو عمران خان کا عکس جھلکتا۔ سمجھتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی الزامات ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوں یا جس کے بھی خلاف ہوں، ان کو آپ کون کرتے ہیں؟
خان صاحب وہ اپنی رائے دیں گے، میں اپنی رائے دوں گا، آپ الزامات بتائیے میں اس کی رائے دے دوں گا. یہ تھوڑی یار، یعنی آپ یہ کہیے ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو پارٹی کی باغ ڈور دی جائے دوبارہ، کس کی؟ دی جائے پارٹی کی باغ ڈور دی جائے تو اسی طرح سے آپ اس پارٹی کو چلائیں نہیں گے؟ نہیں وہ پرانا میں والا جملہ نہیں دہرائیں نہیں گے، کچھ نہیں چلے گا، آگ لگا دو، یہ کر دو. کیا بات، اس کو بھی میں اون کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک ریزسٹنس کی بات ہوتی ہے. ریزسٹنس ایسے ہی تھوڑی ہوتا ہے یار، بڑی ہم نے ماریں کھائی ہیں سڑک پر، لاٹھیاں کھائی ہیں یار، ٹیئر گیسنگ کھائی ہے، گولی کھائی ہوئی ہیں، گولیاں کھائی ہوئی ہیں. یہ تو ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے ہم نہ گزرے ہوں. تو لہٰذا یہ پاکستان کا سٹرگل آسان نہیں ہے. لیکن پچھلے 5 سال ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کچھ آپ بھی سٹرگل کر رہے ہوں. آپ تو خواب خرگوش میں تھے جناب علوی صاحب. یہ جو حکومت آ گئی ہے وجود میں، لوگ کہتے ہیں کہ معاشی بڑے سے چیلنجز ہیں، آپ پریزیڈنسی سے آ رہے ہیں، کچھ بتائیں نا اس بارے میں. پاکستان دیکھیے میں بتاؤں، میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ دیکھو معیشت ایسی چیز نہیں ہے کہ IMF کا جو ڈائریکٹر ہے نا، چیئرمین، اس کو بھی پاکستان میں لگا دو تو معیشت کے ایسے سلوشنز نہیں ہیں کہ جو ہو جائیں. معیشت کے لیے ضروری ہے کہ عوام کو ساتھ لیا جائے. معیشت کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی ٹیکس لگنا ہے تو کم سے کم یہ کہا جائے کہ دیکھو میں اپنے پیٹ پر بھی پتھر باندھ رہا ہوں، تم بھی باندھ لو. وہ لیڈر ہے جو عوام کو موٹیویٹ کر سکتا ہے کہ مشکل راستوں میں میرے ساتھ چلو. اس لیڈر نے تو جیل میں رہ کر دکھا دیا نا. لوگ کہتے تھے جیل میں ہی رہ سکے گا، لوگ کچھ کہتے تھے، اس نے تو جیل میں رہ کر دکھا دیا. اور میں نے بھی ان کو بہت سارے مشورے دیے تھے، وہ سب مشورے غلط ثابت ہوئے کیونکہ لوگ مجھ سے میں نے کہا تھا جی اسمبلی سے مت جائیں. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ابھی KP کی اسمبلی مت توڑیں. مگر جب 2 کروڑ عوام یہ فیصلہ دے دے تو عارف علوی کی کیا رائے کی اہمیت ہے. انہوں نے عمران خان صاحب کے ہر فیصلے کی تائید کی ہے لوگوں نے. تو عارف علوی نے جو مشورے دیے وہ غلط ہی دیے ہوں گے. تو میرے پیارے پاکستانیوں، یہاں پہ کرتے ہیں اختتام عارف علوی کی منافقانہ ہنسی کے ساتھ ساتھ. میری تو یہ آپ سے صرف درخواست ہے، آپ جب بھی کسی کو بھی ووٹ دے کر کے پاور میں لے کر کے آئیں تو اسے اچھی طرح جانچیں، پرکھیں کیا اس نے آپ کا وعدہ پورا کیا یا نہیں. شخصیت پرستی ایسی ہی ہے جیسے ہندوستان میں بتوں کی پوجا کی جائے. تو میرے پیارے معصوم پاکستانیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم شخصیت پرستی مت کریں، بلکہ یہ دیکھیں کہ ہمارے ووٹ کا حق کون ادا کرتا ہے. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. بہت شکریہ آپ کے سننے کا.